اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ جو ہے وہ زندگی کو اور یہ اللہ کو، جنت دوزخ کو، اپنے اعمالوں کو، وقت کو، اس لائف کو بہت ایزی لے رہے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ یہ بہت سخت ٹیسٹ ہے، سب بہت سخت امتحان ہے۔ ہر قدم پہ اللہ کے حکم ہیں، وہ توڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت آپ کہ فلسطین، عراق، سیریا، لیبیا کو دیکھ لیں، وہ جس راستے پہ چل رہے تھے، ان کے پاس بھی سائنس کامرس آرٹس والے تھے۔ تو یہ اللہ کی شریعت ایسی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ اس کے حکم توڑنے کے، اس کی ہر اعمال کا ایک قیمت ہے، وہ قیمت بہت بھاری ہے اللہ کا ایک حکم توڑنے پہ۔ علم کے ساتھ کریں گے تو شاید اللہ معاف کر دے گا، بغیر علم، ایمان، اخلاص کے کریں گے تو پھر بہت مشکل ہے۔ سورہ عمران کی آیت 77 کہہ رہی ہے، جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں اور ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ کی 77 نمبر کی آیت کہہ رہی ہے کہ اور یہ جو وعدہ سبوں نے اللہ سے کیا ہے سب بھولے ہوئے ہیں، کیوں ہمارے بڑوں نے کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بدتر ہوگا، پھر اس سے بدتر ہوگا۔ تو جو ابھی لوگ کام کر رہے ہیں، پھر ان کی نسل اس سے زیادہ کہ ظلم کرے گی، تو آگے اور بدتر ترین ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کو روکنے کا، ہم کو روکنے کا، شیطان کے قبضے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اللہ کے حکم سن لیں اور اس پہ چل لیں، نہیں تو آپ اور بدتر ترین کہ پورا معاشرہ بدتر ہو جائے گا۔ سورہ مائد کی 77 نمبر کی آیت، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ پھر دوسری آیت ہے، یہ وصیت کے بارے میں ہے، سورہ بقرہ کی 180 سے 81 تک۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، کہ اللہ بتا دے گا مسلمان کو، ایمان والے کو آ جائے، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں، باپ اور رشتہ داروں کے لیے اگر وہ کچھ مال چھوڑ جائے، دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور کہ اللہ کہتے ہیں وارث اللہ ہی ہے آخر میں، جو واللہ خیر الوارثین، اللہ بہترین وارث ہے۔ تو ہر چیز کا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اول آخر، ظاہر باطن، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا وارث ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا میرے بھائی، یہ اللہ کی بات سن لیں اور اس کو سمجھ لیں۔ جو بھی آپ منہ سے نکال رہے ہیں، جو بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، وہ بغیر علم، ایمان کے، اخلاص کے، وہ سب ضائع ہو رہے ہیں۔ تو کہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیا، ابھی وقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ کوئی بھی آپ کو اب اللہ کے ساتھ نہیں جوڑنے کی کوشش کرے گا، وہ بولے گا میرے پیچھے لگے رہو، میں بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ ڈائریکٹ اللہ کی بات سنیں، ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں، کیونکہ آپ کے اعمالوں کا جواب آپ نے دینا ہے، میرے کو دینا ہے، اور میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مفتی عالم پڑھ کے سنائے گا تو ہم سن لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں سنیں گے۔ یہ اللہ کے حکم سارے فرض ہیں قرآن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔